بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے جس سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہے۔ کبھی تو عورتوں کے حقوق کے پس پردہ عورتوں کو فحاشی کی طرف مائل کرنے کے درپے کوئی بل پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی سکھوں کو راہداری دینے کے پیچھے قادیانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور کبھی ختم نبوت جیسی عظیم شک جو ہے وہ اپنے پیپروں میں حذف کر کے یہ لعنتوں کا ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں ایک بل جس کا نام ٹرانسجینڈر بل، اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آج واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ عوام میں مرد، عورتیں، بچے، مسلم، غیر مسلم، سب کے لیے آئین پاکستان میں قوانین موجود ہیں، لیکن اسی آبادی میں رہنے والے 22 سے 23 ہزار خواجہ سراؤں کے لیے کوئی خاص پاکستان کے آئین میں قانون موجود نہیں تھا۔ 2018 میں پاکستان قومی اسمبلی میں ٹرانسجینڈر بل کے نام سے خواجہ سراؤں کے لیے ایک قانون پاس ہوا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خواجہ سرا اپنی مرضی سے جس جنس کو اختیار کرنا چاہیں انہیں اس سے متعلق تمام حقوق کا تحفظ دے دیا جائے گا، بے شک وہ عورتوں کی طرف آ جائیں، بے شک وہ مردوں کی طرف آ جائیں۔ لیکن ان 3-4 سالوں کے دوران اپنی جنس سے بیزار مرد و خواتین حضرات نے بھی اس قانون سے بھرپور اور غلط فائدہ اٹھایا، اور اب اسے اس ترمیم کے غرض سے سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ بل در حقیقت شریعت اسلامی کے منافی ہے۔ اس لیے مذہب پسند طبقہ مسلسل اس کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں، جو کہ انہیں کرنا بھی چاہیے اور ان کا بنیادی حق ہے۔ ٹرانسجینڈر بل کا بنیادی مقصد یہی ہے، خواجہ سرا ہیں ان کو مکمل طور پر آزادی دی جائے، وہ جو بھی جنس اور صنف اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کا تحفظ دیا جائے۔ لیکن اس بل میں کیے گئے مطالبے کو پورا کرنے سے ہمیں نظام شریعت میں وراثت، نکاح، اختلاط، ہم جنس پرستی، پردہ وغیرہ میں 100% اسلامی نقطہ نظر سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ شرعی نظام وراثت میں اگر مرنے والے کے وارثوں میں کوئی مرد ہو، خواہ وہ مرنے والے کا باپ، بیٹا، بھائی یا شوہر ہو، اس کے لیے ان تمام حالتوں میں مختلف حصے مقرر ہیں۔ اسی طرح اگر مرنے والے کے رشتہ داروں میں کوئی عورت موجود ہے، خواہ وہ اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی یا دادی ہو، اس کے لیے بھی ان تمام حالتوں میں مختلف حصے مقرر ہیں۔ اگر ٹرانسجینڈر بل کے روشنی میں مذکورہ طبقات کے لوگ ان کے تعین کردہ جنس کے مطابق حقوق کا تحفظ دیا جائے تو اپنے آپ کو عورتیں ظاہر کرنے والے مردوں کو وراثت سے عورتوں کے حصے دینے پڑیں گے، جبکہ حقیقت میں وہ مرد ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنے والی عورتوں کو مردوں کا حصہ دینا پڑے گا، جبکہ حقیقت میں وہ عورتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں اسلامی شریعت کے نظام وراثت سے دستبردار ہونا پڑے گا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں نظام نکاح میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مرد ایک غیر محرم عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر ان سے آگے نسلیں چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے نکاح شریعت اسلامی میں حرام ہے، بلکہ ایسے نکاح کی کوئی اصلیت ہی نہیں۔ جبکہ ٹرانسجینڈر بل کی روشنی میں مذکورہ بالا قسم کے لوگوں کو اگر ان کی پسندیدہ اجناس کے حقوق کا تحفظ دیا جائے تو ان میں سے جس مرد نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا ہے اس کا نکاح کسی مرد سے کروانا پڑے گا، جبکہ یہ حقیقت میں خود بھی مرد ہے۔ تو کیا یہ ہم جنس پرستی نہیں ہے جس کا قرآن و حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ ممانعت ہے؟ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد بنائے تو اس کا نکاح کسی عورت سے کروانا پڑے گا، جبکہ حقیقت میں وہ خود بھی ایک عورت ہے۔ تو کیا ہم جنس پرستی اس قانون کی وجہ سے نہ صرف اسلام کے نظام نکاح سے دستبردار ہونا پڑے گا، بلکہ اس سے ہم جنس پرستی کو بھی کھلی چھوٹ اور فروغ ملے گا، اور خاص نکاح کا جو ایک مقصد ہے جس سے انسانی نسل کو فروغ ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹرانسجینڈر بل ایک ایسا قانون ہے جس پر عمل درآمد ہونے کے بعد نہ صرف شرعی احکامات سے دستبردار ہونا پڑے گا، بلکہ بے حیائی اور من مانی کو بھی اس سے تحفظ ملے گا۔ اور اس بل کا پاس ہونا نہ صرف اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود شریعت اسلامی کے متعین کردہ جتنے بھی لوگ ہیں، سماج ہے، معاشرہ ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی
اس کی ممانعت کی گئی ہے، جس طرح کہ رب تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوط کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ حیوانوں کی حد سے بھی تم تجاوز کرنے والے ہو۔ جو ان کی سزا تھی اس کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو میرا خیال میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے یہ سزا ابھی کم ہے، جو پورے پاکستان کے اندر لوگ قحط سالی سے مر رہے ہیں یہ ابھی سزا کم ہے، لوگوں کے بچے پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں یہ سزا کم ہے۔ اب میرا خیال ہے ان لوگوں کا دل ہے کہ ہمارے اوپر نشان زیادہ پتھر کیوں نہیں برسائے جا رہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ اللہ ہم پر پتھروں کی تو بارش نازل فرما۔ تو یہ لوگ بھی آج اسی چیز کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شر پسند لوگوں سے، ایسے دین بیزار لوگوں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا عطا فرما۔